बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम अमीर जमात जनाब सैयद साअतुल्लाह हुसैनी, मेरे बहुत ही मोहतरम व मुशफ़िक़ उस्ताज़ हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी, जिनसे मैंने बाकायदा क्लास में बैठकर दर्स हासिल किया है, तालीम हासिल की है, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर मेहमानान और हज़रात सामीन, 40 बरस मुझे मौलाना के साथ रहने, उनकी सोहबत से फैज़ उठाने, उनसे इस्तिफ़ादा करने का मौका मिला है। यादों का मुतलातिम समंदर है, बहुत सी मालूमात हैं, मैं बयान करने पे आऊँ तो दिन ख़त्म हो जाए, रात ख़त्म हो जाए। मैंने सोचा था कि मैं इख्तिसार के पेश नज़र कुछ बातें मैं कलमबंद कर लूँ, लेकिन चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं ये मुख्तसर सी अगरचे यह तहरीर थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसको यहाँ पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस करता। इब्तदाई के 2 निकात मैं छोड़ रहा हूँ। इब्तदा में मैंने इसमें यह बयान किया था कि हमने मौलाना पर एक सेमिनार करने का और बहुत जल्द सेमिनार करने का फ़ैसला क्यों किया, और दूसरा नुक्ता मैंने ये बयान किया था कि ये कोई ताज़ियती नशिस्त नहीं है। मौलाना की वफ़ात पर ताज़ियती नशिस्तों का एक तांता बना हुआ था। ये हमने एक सेमिनार मुनक़िद करने की कोशिश की है। ताज़ियती इजलास और सेमिनार में फ़र्क होता है। सेमिनार में किसी भी शख्सियत के मुख्तलिफ़ अफ़कार व आसार का जायज़ा होता है, तज़किया होता है, उसकी क़द्र क़ीमत मुतय्यन करने की कोशिश की जाती है। तो ये इस इजलास को ताज़ियती नशिस्त की हैसियत से न लिया जाए, बल्कि ये एक सेमिनार मुनक़िद करने की मुतवाज़े कोशिश की गई। आखिर का कुछ हिस्सा मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। मौलाना उमरी ने दीनी, दावती और तहरीकी मैदानों में बहुत सरगर्म ज़िंदगी गुजारी। रुब सदी से ज़ायद अरसा वो जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदाराना मनासिब पर फाइज रहे हैं। इसके तकाज़े के तौर पर उन्हें मुल्क के तमाम हिस्सों में बार बार सफ़र करना पड़ता था। उनके खिताबात से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने फ़ैज़ उठाया है, लेकिन उनका असल मैदान कार तसनीफ़ व तालीफ़ है। उन्होंने 7 दहाइयों में 70 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ की हैं। ये किताबें उन्होंने किसी हुजरे में गोशा नशी होकर नहीं लिखी हैं, बल्कि सरगर्म दीनी व दावती खिदमात अंजाम देते हुए सुपुर्द कलम की हैं। उनके मौज़ूआत कुरानियात, सीरत नबवी, इस्लामी अक़ायद, दावत इस्लामी, फ़िक़्ह व फ़तावा, मुआशरत, हुकूक़ निस्मा, खिदमत खल्क़, तहज़ीब व सियासत, तहरीक इस्लामी, इंसानी हुकूक़ और असरी मसाइल का अहाता करते हैं। मौलाना ने अपनी तहरीरों में हमेशा तहक़ीक़ का आला मेयार पेश नज़र रखा है। उनमें मुआसरीन के हवाले नहीं मिलते, बल्कि उन्होंने हमेशा कुरान व हदीस से दलाइल दिए हैं, और फ़िक़ही मबाहिस में सिर्फ़ क़ुदमा के नुक़्ता नज़र पेश करके उनका मुहाकमा किया है, और उनमें से उन आरा को तरजीह दी है जो मौजूदा हालात से मुताबिकत रखती हैं। मौलाना की तहरीरों में हवालों का बहुत ज़्यादा एहतमाम पाया जाता है। वो जो बात भी कहते हैं मुस्तनद हवालों के साथ कहते हैं। मौज़ूआत का तनव्वु, उसलूब की इनफरादियत, तर्ज़ इस्तिदलाल की नुदरत, ज़बान बयान की शगुफ्तगी उनकी नुमायाँ खुसूसियात हैं। ये खुसूसियात ही किसी तहरीर को जावेदानी अता करती हैं। मौलाना की तसनीफ़ात के मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी ज़बानों और मुल्क की बहुत सी ज़बानों में तर्जुमे हो गए हैं, जो उनकी मकबूलियत की दलील हैं। मोहतरम भाइयों, मौलाना उमरी की तसनीफ़ात उनकी इल्मी खिदमात का उम्दा तारुफ़ कराती हैं। उन्होंने उन्फ़ान शबाब में अपने लिए जो नस्बुल ऐन मुतय्यन किया था,
زندگی کی آخری سانس تک وہ اسی راہ پر گامزن رہے، لیکن یہ ان کی خدمات کا مکمل تعارف نہیں ہے۔ میری نظر میں ان کے دو کام ایسے ہیں جو انہیں دوسرے مصنفین سے ممتاز کرتے ہیں اور ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع کر دیتے ہیں۔ ان کا پہلا کام ہے ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی کے استحکام اور ترقی کے لیے بھرپور جد و جہد۔ ادارے تحقیق کا نقش اول شعبہ تصنیف جماعت اسلامی ہند ہے۔ جماعت نے 1948 میں اپنی تشکیل کے مان بعد علمی و تصنیفی کاموں کی ضرورت محسوس کی اور اس وقت جماعت کے مرکز رامپور میں چند باصلاحیت افراد کو اس کام کے لیے فارغ کیا۔ مولانا عمری بہت جلد اس کارواں میں شامل ہو گئے۔ مرکز جماعت دہلی منتقل ہوا تو ذمہ داران کی رائے ہوئی کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی علمی مرکزیت اور وہاں دستیاب علمی سہولیات کی وجہ سے شعبہ تصنیف کو علی گڑھ منتقل کر دیا جائے۔ 1970 میں اس فیصلے کی تعمیل میں مولانا نے اپنے استاذ اور مربی مولانا صدر الدین اصلاحی کے ساتھ رخت سفر باندھا۔ علی گڑھ میں 10 برس خدمت انجام دینے کے بعد جماعت کی مرکزی مجلس شورا کے فیصلے کے مطابق 1981 میں شعبہ تصنیف کو ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی کے نام سے رجسٹرڈ کرایا گیا۔ مولانا عمری کو اس کا سیکریٹری منتخب کیا گیا۔ بعد میں جب مولانا جماعت کے نائب امیر ہو کر دہلی منتقل ہو گئے اور ادارے کی راست نگرانی ان کے لیے ممکن نہ رہی تو 2001 میں انہیں ادارے کا صدر بنا دیا گیا۔ مولانا ادارے تحقیق کے سیکریٹری رہے ہوں یا صدر، انہوں نے اس کی نشوونما، تعارف، ترقی اور استحکام میں اپنی بہترین صلاحیتیں وقف کر دیں۔ انہوں نے اس پودے کو ایک تناور درخت بنا دیا۔ اسلامی تاریخ میں علمی کام کرنے والے بے شمار لوگ ہیں۔ ہزاروں اصحاب علم نے اسلامیات کے مختلف میدانوں میں انتہائی معیاری اور قابل قدر تصنیفات بلکہ ضخیم انسائیکلوپیڈیاز تیار کی ہیں، لیکن ایسے لوگ کم پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی ماتحتی اور نگرانی میں تصنیف و تالیف کا کام کرنے والوں کی ایک ٹیم تیار کر دی ہو۔ مولانا عمری کا شمار ایسے ہی معدود چند لوگوں میں ہوتا ہے۔ ادارے تحقیق کے تحت تصنیفی تربیت کورس چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مولانا صدر الدین اصلاحی جو اس وقت ادارے کے صدر تھے اس کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، نومشقوں کو اپنے پاس رکھنا، ان کی تربیت کرنا اور ان کو لکھنا سکھانا درد سر ہے۔ ضرورت ہو تو پہلے سے تحریر و تصنیف کی صلاحیت رکھنے والوں کی خدمات حاصل کر لی جائیں، لیکن مولانا عمری کے اصرار پر انہوں نے اس منصوبے کو منظوری دے دی۔ اب نصف صدی کا جائزہ بتاتا ہے کہ ادارے کے تصنیفی تربیت کورس سے فائدہ اٹھانے والوں کی بڑی تعداد ہے جو ملک و بیرون ملک میں اعلیٰ مناصب پر فائز ہے اور اہم علمی خدمات انجام دے رہی ہے۔ مولانا عمری کی خدمات کا دوسرا اہم میدان سہ ماہی مجلہ تحقیقات اسلامی کا اجرا ہے۔ جنوری 1982 سے اس کا آغاز ہوا۔ مولانا نے جب اپنے قریبی احباب سے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو انہوں نے بہت ڈرایا، کہا کہ پہلے 1-2 برس کے مضامین اکٹھا کر لیجئے اور طباعت کے مصارف بھی، تب مجلے کا آغاز کیجئے۔ لیکن مولانا نہ مانے۔ انہوں نے علی گڑھ کے اسلامی اور سماجی علوم میں لکھنے والوں کی فہرست بنائی، ایک ایک کے گھر گئے، علی گڑھ سے باہر کے اصحاب قلم سے رابطہ کیا۔ اس طرح تحقیقات اسلامی کے قلم کاروں کا ایک حلقہ بن گیا جو برابر وسیع تر ہوتا گیا۔ بہت سے معروف مصنفین نے برملا اعتراف کیا ہے کہ مولانا عمری کی تحریک مسلسل ہی کی بنا پر وہ مصنف بن سکے ہیں۔ آج تحقیقات اسلامی برصغیر ہند و پاک کا ایک معروف مجلہ ہے جسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی مجموعی خدمات اور اس میں قرآنیات، حدیث، سیرت، معاشرت، مطالعہ مذاہب اور تراجم پر شائع ہونے والے مقالات پر ہند و پاک میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح کے 10 سے زائد مقالات لکھے جا چکے ہیں۔ محترم بھائیوں،
مولانا عمری اپنا کام پورا کر کے اس پر اجر پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے۔ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے مشن کو اختیار کریں اور ان کے کام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ تمہیں جو صلاحیتیں دی گئی تھیں اور جو وسائل فراہم کیے گئے تھے ان سے تم نے کیا کام لیا؟ ہم عہد کرتے ہیں اور آپ حضرات کو گواہ بناتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی بساط بھر دین کی تفہیم و توضیح کی خدمت انجام دیتے رہیں گے، اور حالات چاہے جتنے بھی نامساعد ہو جائیں ہم حق کا علم بلند کیے رہیں گے۔ میں انہی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ سیمینار میں مولانا عمری کے افکار و آثار پر جو مقالات پیش کیے جائیں گے ان میں ہمارے لیے رہنمائی اور بصیرت کا وافر سامان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔